بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہمارے چینل میں۔ اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھتے ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں رہائشی علاقے میں موجود ایک پلاٹ پر قائم وہ چھوٹا سا قبرستان بہت عجیب لگ رہا تھا۔ رمیسا نے گھبرا کر کھڑکی کا پردہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی آج نوید کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ایسے میں گھر کی تنہائی اور کچھ دیر پہلے دیکھا گیا منظر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر گیا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، ابھی صرف 12 بجے تھے۔ آج مالا واک کرنے اوپر نہ آئی تھی، ورنہ اس کا وقت اچھا گزر جاتا۔ ویسے بھی جب سے سرد موسم شروع ہوا تھا مالا اوپر کم ہی آتی تھی، کیونکہ اسے سردیاں کچھ خاص پسند نہیں تھیں، جبکہ رمیسا تو اس سرد موسم کی دیوانی تھی۔ تھوڑی دیر بستر پر بیٹھ کر اس کا خوف قدرے کم ہوا۔ اس نے کمرے سے نکل کر باہر جھانکا تو اماں ہاجرہ اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھیں۔ رمیسا نے کافی میکر نکالا، لاؤنج میں رکھا ٹی وی چلایا۔ ٹی وی کی آواز نے گھر میں پھیلی خاموشی کو ختم کر دیا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی، جہاں کوئی ٹاک شو چل رہا تھا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اسے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور وہ وہیں صوفے پہ سو گئی۔ رمیسا کی 6 ماہ قبل شادی ہوئی تھی اور وہ رخصت ہو کر نوید عالم کے ساتھ اس فلیٹ میں رہ رہی تھی، کیونکہ اس کی ساس اپنے بڑے بیٹے کے پاس لندن رہتی تھی، جبکہ نوید محکمہ گورنمنٹ کا ایک اعلیٰ افسر تھا، جس کے باعث وہ اپنی نوکری چھوڑ کر لندن جانے پر آمادہ نہ تھا۔ یہی سبب تھا جو وہ اپنا آبائی گھر کرائے پر دے کر خود یہاں شہر کے ایک مہنگے علاقے کے لگژری فلیٹ میں رہائش پذیر تھے، جہاں رمیسا کو اور تو کوئی مسئلہ نہ تھا سوائے اس خالی پلاٹ کے، جو اس کے بیڈ روم کی کھڑکی کے عین سامنے تھا۔ اس پلاٹ کے چاروں طرف باؤنڈری وال کے علاوہ ایک بڑا سا گیٹ بھی تھا۔ اس پلاٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی قبریں تھیں۔ اماں ہاجرہ نے بتایا تھا کہ یہ ہندوؤں کا قدیمی قبرستان ہے۔ چونکہ یہاں یہ علاقہ پہلے آباد نہ تھا، لہٰذا قبرستان بنا دیا گیا، مگر وقت اور ضرورت کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے قبرستان کے آس پاس کئی منزلہ بلڈنگیں بن گئیں، مگر اس پلاٹ پر موجود وہ قبرستان آج بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ یہ قبرستان کم از کم رمیسا کو ضرور پریشان کر رہا تھا، جبکہ اماں ہاجرہ اور نوید کو اس سے کوئی پریشانی یا مسئلہ نہ تھا، اور نہ ہی کبھی کسی اور بلڈنگ والے نے شکایت کی تھی۔ اس لیے رمیسا بھی خاموش تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ شاید یہ پریشانی اس کی اپنی خود ساختہ ہے، ورنہ دوسرے لوگوں کو کوئی پرابلم نہ تھی کہ رہائشی علاقے میں یہ قبرستان ہے۔ شکر ہے تم آ گئی، ورنہ میں تو چھت پر اکیلے واک کر کے بور ہو چکی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آنے والا سایہ مالا کا تھا۔ رمیسا اسے دیکھتے ہی کھل گئی۔ رمیسا نے دیکھا کہ اس کی سفید رنگت میں قدرے پلاہٹ کھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے چہرے سے بیمار اور تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ رمیسا نے پوچھا، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بہتر ہے؟ مالا کا جواب ہمیشہ اتنا ہی مختصر ہوتا تھا، پھر بھی اس کا ساتھ رمیسا کو کافی اچھا لگتا۔ وہ کافی کم گو سی لڑکی تھی، جو شاید فرسٹ فلور کے کسی اپارٹمنٹ کی رہائشی تھی۔ یہاں شفٹ ہونے کے بعد پہلے دن رمیسا اوپر واک کرنے آئی تو وہاں مالا پہلے ہی موجود تھی۔ دبلی پتلی سی یہ لڑکی رمیسا کو دوستی کے لیے اچھی لگی، مگر ان دونوں کی دوستی صرف چھت تک ہی محدود تھی۔ نہ کبھی مالا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور نہ ہی رمیسا اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر گئی۔ وجہ شاید ٹائم تھا، جو اوپر واک کے دوران اتنا زیادہ ہو جاتا کہ رمیسا کو اپنے گھر لے جانا اچھا نہ لگا۔ مونگ پھلی کھاؤ گی؟ واک کے دوران رمیسا اپنے ہاتھ میں پکڑا گرم مونگ پھلی کا لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ سوری، میں مونگ پھلی نہیں کھاتی۔ عجیب لڑکی ہو تم یار،
कुछ भी नहीं खाती, ना मूंगफली, ना रेवड़ी, ना ही कोई ड्राई फ्रूट, यहाँ तक कि भुने हुए चने भी नहीं खाती। रुमैसा जब भी इसे कोई चीज़ खाने को देती तो वो हमेशा इनकार कर दिया करती। रुमैसा को एहसास हुआ कि माला शायद हिंदू है, इसलिए किसी मुसलमान के हाथ का नहीं खाती। उसने इतने माह में आज तक माला से कभी इसके मज़हब के मुतालिक ना पूछा था, क्योंकि इसे अच्छा ना लगता था। हालांकि कई बार इसका दिल चाहा कि वो इससे इस कब्रिस्तान के बारे में पूछे जो इसके घर के करीब ही था। फिर ये सोचकर कि कहीं इससे कोई बात ना बुरी लग जाए, वो खामोश हो जाती। अचानक काले रंग का बड़ा सा बिल्ला इनके सामने आन खड़ा हुआ, जो अपनी गहरी नीली आंखों से इनकी जानिब ऐसे घूर रहा था कि वो दोनों खौफज़दा हो गए। जबकि माला तो वैसे भी बिल्लियों से डरती थी, जिसका अमली मुजाहिरा कई बार रुमैसा देख चुकी थी। ये कहाँ से आ गया? वो टूटा फूटा जुमला अदा करती रुमैसा के पीछे इस तरह छुप गई। रुमैसा ने चप्पल उतारकर बिल्ले की जानिब फेंकी। वो फौरन पीछे की जानिब भाग गया। इसके भागते ही माला ने सीढ़ियों की जानिब दौड़ लगा दी। रुमैसा ने पीछे जाकर इसे रोकने की कोशिश की, मगर वो सीढ़ियाँ उतरते ही ऐसे गायब हुई कि रुमैसा को अंधेरे में नजर न आई। माला की इस तरह खौफज़दा होकर भागने में वो दिल ही दिल में हंस दी और नीचे उतर आई। जाने क्यों आज रुमैसा का दिल चाहा वो माला से इसकी ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक कोई सवाल करे। शायद लाशऊरी तौर पर इसके अंदर ये ख्वाहिश जाग रही थी कि वो जाने माला कौन है। 4 माह से इनकी मुलाकात तकरीबन रोज़ ही छत पर इस तरह होती, मगर वो ये ना जानती थी कि माला बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर रहती है, वो क्या करती है, शादीशुदा है या नहीं। ये सोचकर इसने आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ माला की ज़ाती ज़िंदगी का इरादा करते हुए पहला सवाल पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन होता है? मतलब चलते चलते रुक कर माला ने हैरत से कुछ इस तरह रुमैसा को देखा कि वो भी थोड़ा सा गड़बड़ा गई। मतलब है कि तुम अकेली रहती हो? आई मीन तुम शादीशुदा हो या नहीं? उसके सारे जुमले का एक लफ्ज़ में जवाब देकर वो इस तरह आगे की तरफ बढ़ी कि उससे मज़ीद कुछ पूछने की ख्वाहिश रुमैसा के अंदर ही दम तोड़ गई। कहानी अभी जारी है। अगली एपिसोड कल लेकर हाजिर होंगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। शुक्रिया।